چلو، پیارے آسمانی باپ، تو نے یہ دن دکھایا اور یہ موقع دیا ہے، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ جب ہم سنگم پہ کھڑے ہوئے ہیں اس سال کے، تو ہمیں طاقت دے کہ ہم اس میں آگے قدم مار سکیں اور نئے سال میں قدم رکھ سکیں۔ تیرے ہی نام میں یہ مانگتے ہیں، آمین۔ کلام مقدس کے مطابق آج ہم یقیناً سال کے سنگم پہ کھڑے ہوئے ہیں، یعنی 31 دسمبر میں 2020۔ سیموئیل نبی جو ہے، پہلا سیموئیل 7:12 کے اندر کہتا ہے، اس نے ایک پتھر لے کر اسے مصپا اور شین کے بیچ میں نصب کیا اور اس کا نام ابن عزر یہ کہہ کر رکھا، یہاں تک خداوند نے ہماری مدد کی۔ پہلا سیموئیل 7:12 کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ رومیو 13:12 کے اندر پولس کہتا ہے، رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں۔ رومنس 13:12۔ کلام جو ہے بائبل کے اندر بہت سی باتیں ہمیں بتا دیتا ہے، یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک سیکنڈ یا ایک لمحہ 2020 کا 2020 کے 21 کے اندر تبدیل ہو جائے گا، یعنی ایک لمحے سے ایک سیکنڈ کے اندر یہ جو ہے پورے سال کو بدل سکتا ہے، اور یہاں تک کہ صدی کو بھی بدل سکتا ہے، ایک سینچری کا بھی بدل سکتا ہے۔ اسی لیے کلام میں پولس کہتا ہے، وقت کو غنیمت جانو۔ ٹائم جو ہے بہت پریشیس، ایک لمحہ بھی جب ہماری زندگی سے چھوٹ جاتا ہے تو واپس نہیں آتا۔ یہ کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں، ہر ایک لمحہ جو صبح ہم دیکھتے ہیں وہ ایک بلیسنگ ہے۔ ہم کہتے ہیں میں خدا برکتیں ہی نہیں دے رہا، ارے تم زندہ ہو، بات چیت کر رہے ہو، چل پھر رہے ہو، ایک دن نیا دیکھا ہے، یہ ایک برکت ہے۔ سیموئیل نبی فلسطینیوں کو شکست دینے کے بعد یہ الفاظ کہتا ہے۔ وہاں پہ ایک جگہ پر اس نے پتھر کو گاڑا، جو کہ میں نے ابھی بتایا مصپا اور شین کے علاقے میں، تو وہاں پر اس نے پتھر کو گاڑنے کے بعد کہا، ابن عزر، یعنی یہاں تک خدا نے ہماری مدد کی۔ یہاں تک کا مطلب ابھی سفر جاری ہے، ختم نہیں ہوا، جانا آگے ہے، لیکن اس جگہ تک ہمیں خدا نے سنبھالا۔ میں اکثر کئی دفعہ کنونشن میں دور دور جاتا ہوں گاڑی سے، جیسے اجمیر کنونشن یا چنڈی گڑھ، تو گاڑی سے اگر میں جاتا ہوں تو میں جب آدھے راستے پہ پہنچ جاتا ہوں تو وہاں گاڑی کھڑی کر کے خدا سے دعا کرتا ہوں شکر گزاری کی، کہ تو نے یہاں تک ہماری مدد کری، آگے بھی گاڑی کو تو اپنے ہاتھوں سے چلانا، سٹیئرنگ کو پکڑنا، اور ہماری اور گاڑی کی اور سارے زندگیوں کی تو حفاظت کرنا۔ تو یہ جو ہے سیموئیل نبی کا کہنا کہ یہاں تک خدا نے ہماری مدد کری، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس پڑاؤ تک ہم پہنچ گئے صحیح سلامتی سے، آگے بھی ہمیں جو ہے خدا صحیح سلامتی سے پہنچا دے۔ سفر ابھی باقی چل رہا ہے، اتنی عمر تک دکھ سکھ بیماری تندرستی اور ہر طرح سے سنبھل کر خدا نے سنبھال کر ہماری مدد کری۔ زندگی کا سفر جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا، زندگی کا سفر ابھی چل رہا ہے۔ ابن عزر یہاں تک کے مطابق، اور آگے بھی خوشیاں اور غم باقی ہیں۔ اب تک جتنا اگر فرض کیجئے کہ آپ 20 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں،
تو ہمیں شکر گزار ہونا ہے خدا کا کہ یہاں تک اس نے مدد کری ہے، اور اگر تھوڑے بہت اور سال ملتے ہیں تو اس کے لیے بھی دعا ہوتی ہے کہ جو بھی ٹائم ملتا ہے ہمیں خوشی اور غم کے اندر، ہمیں اسے برداشت کرنا ہے اور اس میں خوش رہنا ہے۔ یہ سب چیزیں موت پر جا کر ختم ہوتی، کیا یہ حقیقت ہے؟ یہ سب چیزیں موت پہ جا کر ختم ہو جاتی ہیں؟ کیا یہ سفر ختم ہو گیا؟ نہیں، اب مسیح کے پاس جانے کا تو سفر باقی۔ یہ کلام کے مطابق ہے، جب ہمارے خیمے کا گھر گرایا جائے گا تو ہمیں آسمان پر ایک ایسی عمارت ملے گی جو کہ ہاتھ کی بنائی نہیں بلکہ ابدی ہے۔ مسیح کہتا ہے میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، یوحنا 14 کے اندر، اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا، میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے گھر تیار کروں، اور جب کر لوں گا تو آ کر تمہیں لے جاؤں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ تو یعنی ایک اور سفر ہے، ایک اور جگہ پہ ہمیں پہنچنا ہے جو کہ سلیشل ورلڈ ہے، روحانی کنعان ہے جسے کہنا چاہیے، سورگ ہے، جہاں پہ ہمیں ابھی باقی ہے ہمارا سفر۔ تو یہ سب چیزیں موت پہ جا کر دنیاوی طور پہ ختم ہوتی ہیں، لیکن سفر جو ہے زندگی کا وہ مسیح کے پاس جا کر ختم نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے اندر بدل جاتا ہے۔ مسیح کہتا ہے جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو ابھی زندہ رہے گا۔ ارے مر گئے، وہ مر گئے کا مطلب یہ نہیں ہے، جسمانی طور پہ مرنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ روحانی طور پہ اگر گناہ کے اعتبار سے مر جائیں تو اننت کال کے لیے ہمیشہ ہمیشہ تک زندہ رہیں گے، موت ہے ہی نہیں مسیحیت کے اندر۔ تو مسیح جو تھا اس دنیا کے اندر آیا، اور وہ سفر جو ہے ہمیں حاصل کرنا ہے۔ آئے نادان جو کچھ تو بوتا ہے، اگر وہ نہ مرے تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ زندگی موت سے شروع ہوتی ہے، تو موت جو ہے وہ خاتمہ نہیں ہے، یہاں سے ہماری شروعات ہوتی ہے، اور یہ سفر جو ہے مسیح کے پاس پہنچ کر ہم جو ہیں اس تھرون پہ، اس کے سیاسن پہ بیٹھیں گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم فرشتوں کا انصاف کرو گے اس کے ساتھ بیٹھ کر؟ وہ گیت اور جیسے فرشتے شان میں گاتے رہتے ہیں، ہم بھی سفید جامے پہن کر ریولیشن 7 کے اندر، یہ کون ہے جو یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ نجات ہمارے خداوند کی، ہم وہ بار بار یہ گا رہے ہیں ریولیشن 7 کے اندر۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے جامے برے کے خون میں دھو کے سفید کیے ہیں، یعنی وہ روحانی ہو گئے ہیں، ان کی زندگی بدل چکی ہے۔ اب نہ یہاں ماتم ہے، نہ غم ہے، نہ کچھ اور ہے، بلکہ خوشی ہی خوشی ہے۔ تو یہ گلوری آف گاڈ ہے، کمپنی آف بلیورز ہے، یعنی خدا کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی، مسیح کے جلال میں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی میں ہم شامل ہوں گے، زندگی میں جڑ جائیں گے۔ خدا نے ہمیں یہاں ایٹرنل لائف سلویشن دی ہے، لیکن وہاں پہ باپ کا گھر ہے، وہ روحانی گھر ہمارے لیے اس نے تیار کیے ہیں۔ عزیزو، زندگی کا سفر چل رہا ہے، شاید زندگی اندھکار میں ہے، اسی لیے پولس کہتا ہے، اسی لیے پولس یہاں پہ کہتا ہے رات بہت گزر گئی، برے کاموں میں زندگی بہت گزار لی بھیا، ابھی بھی سنبھل جاؤ، دن نکلنے والا ہے، تاریکی کے کاموں کو ترک کر دو اور زندگی کے ہتھیار باندھ لو۔ مسیح بھی کہتا ہے آئی یروشلم، آئی یروشلم، کتنی بار چاہا کہ جس طرح سے کہ مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے چھپا لیتی ہے میں بھی چھپا لوں، لیکن تم نے نہ چاہا۔ وہ برائی کے اندر پھنسے ہوئے تھے، نوح کے زمانے کے اندر بھی بت پرستی چھائی ہوئی تھی، اور وہ جو تھے نوح کی مذاق اڑا رہے تھے جب وہ کشتی بنا رہا تھا کہ یہ بڈھا پاگل ہو گیا ہے جو کہ اتنا بڑا جہاز تیار کر رہا ہے، کہاں ریگستان میں چلے گا۔ لیکن وہ خدا کے حکموں کے مطابق چل رہا تھا، اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نوح کے زمانے میں جو طوفان آیا
سیلاب آیا، پانی برسا زبردست 40 دن تک، اور نوح اور صرف اس کے بچے اور بیوی بچے 8 جانے، باقی سارے ختم ہو گئے۔ سدوم اور عمورہ کے زمانے کے اندر بھی تاریکی میں سوئے ہوئے تھے، تاریکی کے اندر وہ تاریکی کے فرزند جو تھے گناہ کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور وہ سب مارے گئے۔ یورپ کے اندر سارے کے ساری برائیاں تھیں، خدا نے ہٹلر کو کوڑا بنایا۔ آج کرونا جو ہے وہ کوڑا بنا ہوا ہے، گناہ بڑھ گیا ہے، لوگ تاریکی میں چل رہے ہیں، اندھکار میں اور گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے۔ تاریکی کے کام یعنی برے کام، شیطان ڈارکنیس ہے، اندھکار ہے، اس سے جڑے ہوئے کام وہ ترک کر دو، چھوڑ دو، ہر برائی کو چھوڑ دو، اور روشنی کا ہتھیار باندھ لو، یعنی پیار، محبت، قربانی، ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانا، ایک دوسرے کے لیے قربان ہونا۔ پولس دمشق کی راہ پر جب گرا، قوم کو، اسرائیلیوں کو وہ گرفتار کرا رہا تھا، اس ٹائم پر جب وہ دمشق کی راہ پر گرتا ہے تو آنکھیں بالکل اس کی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اسے خدا کا ہاتھ اٹھاتا ہے، غیر قوموں کے لیے اسے چنتا ہے۔ وہ اندھکار میں جتنی چیزیں میری نفع کی تھیں سب میں نے مسیح کی خاطر کوڑا کرکٹ سمجھا۔ دنیاوی دولت، دنیاوی شہرت، دنیاوی درجہ اس نے سب چھوڑ دیا۔ گناہ کے اندر اس کی رات بہت گزر گئی تھی، زندگی بہت گزر گئی تھی۔ اب وہ روشنی کے ہتھیار باندھ لیتا ہے اور مسیح کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ مسیح شاگردوں کو جگاتا ہے تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، آئے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ یعنی سونے والا جو ہے اندھکار میں، گناہ میں، وہ مردہ ہے۔ جہازی جو تھے نوح کو، یونا کو جگا رہے تھے، جاگ اور اپنے معبود کو پکار، دیکھ جہاز ڈوبنے کو ہو رہا ہے، سارا سامان پھینک دیا گیا ہے۔ لیکن یونا کہتا ہے مجھے اٹھا کر تم سمندر میں پھینک دو، میں ہوں اس کا ذمہ وار، جو یہ طوفان آ رہا ہے تو سمندر تمہارے لیے ساکن ہو جائے گا۔ وہ گناہ کے اندر جی رہا تھا، نینوا کے لوگوں کو بچانا چاہیے تھا اسے، اس نے نہیں بچایا۔ آج میرے اور آپ کے سامنے بھی ایک نینوا ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے ہم بھی یونا نبی کی طرح ہیں کہ ہمیں جا کر پیغام دینا ہے تاکہ وہ توبہ کر لیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ آج چاروں طرف برائی چھائی ہوئی ہے عزیزو، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ رات کی تاریکی کے اندر جو چل رہے ہیں وہ اس میں سے نکل آئیں۔ رات بہت گزر گئی، اور یہ نئے سال کی شروعات سے پہلے کا جو 31 دسمبر ہے، یہ دن اگر ہم نے برائیاں کری ہیں تو انہیں ترک کر دیں، تاکہ نئے سال میں نئی روح سے، نئی زندگی سے، نئی ولولے اور جوش سے ہم قدم ماریں اور خدا کا جلال ظاہر کریں۔ پہلے اپنے آپ کو بچا لیں، پھر دوسروں کو بچانے کے بھی قابل ہوں، اور خدا کا نام روشن ہو۔ آئیے دعا کریں۔ پیارے خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں زندہ کلام کے لیے جو تو نے دیا۔ سال کے آخری دن پہ آئے خداوند، تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم نئے سال کے اندر بھی پہنچ کر تیری خدمت کو انجام دیں، تیرے ہی نام کی خاطر سے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔